السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی تحریر، ایک کالم شیئر کر رہی ہوں جو سبق آموز ہے اور جسے سن کر یقیناً بہت سارے لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کالم ایک صاحب نے شیئر کیا ہے، میں انہی کی زبانی آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ 2007 کی بات ہے کہ میں اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ کے ساتھ G74 میں ایک مکان میں رہتا تھا۔ اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ ستارہ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام اب یاد نہیں ہے، لیکن اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ مجھے یاد ہے، وہ آپ بھی سنیں۔ اس نے لکھا، میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر شکایت لگائی، جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے، اسے فارغ کرو۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو؟ کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اس دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے ماہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے، سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، صاحب غلطی ہو گئی۔ لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں گے۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ گارڈ کو کہا، اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔
نقصان پر نقصان ہوتے گئے، 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کروا کے دیا۔ اتفاق سے کہ اس کے پارٹنر نے دغا کیا، دھوکہ دیا اور اکثر پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن قیام ہے۔ اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں تو اللہ کرم کر دے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، اس مکان پر پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی، شیخ کو دیکھا اور کہا کہ تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ چیخ کے سر کے اوپر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا۔ بزرگ نے اسے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، رزق کی تقسیم اسی طرح ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو تمہیں اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ 1500 روپے روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ، اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو تو جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو۔ اگر وہ مان جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا تھا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ مل جائے، کوئی معلومات مل جائیں، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں جا کر بیٹھ گیا اور چکوال چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو وہاں سے واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کا دل، اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ والد کہاں ہوں گے، کہاں ملیں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، باپ زمین پر بیٹھا ہے، سر پہ راکھ ڈال رہا ہے، سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا اور چند دن کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا، چپڑاسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ مجھے یہ واقعہ پڑھے ہوئے 13 سال گزر گئے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس واقعے نے میری زندگی بدل دی۔ میں مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 10-12 رہ گئے تو نہیں مانگے کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ کم نہ ہو جائے۔ میں نے ڈھونڈ کر اور نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش کی۔ مجھے جو بھی مستحق نظر آیا میں نے اس کا خیال رکھنے کی
اپنے چلتے پوری کوشش کی۔ ان 13 سالوں میں، یقین کریں ان 13 سالوں میں میں کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوا۔ ایک سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں سکون سے زندگی میں آگے بڑھتا گیا۔ دوستو، یہ تھا وہ قصہ یا یہ تھی وہ تحریر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں بھی پوری نیک نیتی سے دوسروں کا وسیلہ بننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔